السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہر نظر جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ تینوں سروسز چیف کی مدت ملازمت 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ آرمی چیف سمیت تمام سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور۔ بل کثرت رائے سے منظور کیا گئے۔ بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے دونوں ایوانوں میں پیش کیے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور۔ پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 میں ترمیم کا بل بھی منظور۔ پاکستان نیوی ایکٹ 1961 میں ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور۔ پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ بل کا متن: سروسز چیف کی مدت ملازمت پر حکومت نے ہوم ورک مکمل کیا ہوا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی صحافیوں سے گفتگو: کیا JJI اور ایمل ولی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ صحافی کا سوال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ایمل ولی کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی قانون سازی میں آن بورڈ تھی۔ مزید کیا کہا انہوں نے، سنیے۔ سر، یہ کوئی سرپرائز تھا یا گورنمنٹ کو آلریڈی اس پہ ہوم ورک کیا ہوا تھا سروسز چیفز کی مدت ملازمت؟ نہیں، ہوم ورک ہوا سر، اس پہ JUI اور ایمل ولی خان صاحب کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے ایمل ولی کو اعتماد میں لیا گیا۔ اور سر، پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے ان تمام بلز میں؟ سربراہ JJI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع دینا انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ ہر حکومت اپنے اختیارات کے تحت فیصلہ کر سکتی ہیں۔ ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں۔ دہشت گردی کے حوالے سے پہلے ہی اختیارات کافی ہیں۔ ہمیں پاکستان کو سویلین اسٹیٹ کے طور پر متعارف کرانا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مزید یہ بھی کہا ہے کہ حکومت انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ایسے ایکٹ کو پاس کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیا یہ نیا ایکٹ آئین کا تقاضا ہوگا؟ یہ آئین پارلیمنٹ اور 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے۔ امریکی انتخابات میں ہر بار سوئنگ اسٹیٹس کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ 2024 کے عام انتخابات کے حالیہ سروے پر بات کرنے سے پہلے ہم گزشتہ انتخابات کے اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن مد مقابل تھے۔ جو بائیڈن نے 7 بیٹل اسٹیٹ میں سے 4 میں کامیابی حاصل کر کے صدارتی منصب سنبھالا۔ پنسلوینیا میں جو بائیڈن نے 50% ووٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹی، جبکہ ٹرمپ نے یہاں سے 48.8% ووٹ حاصل کیے۔ ریاست فلوریڈا میں کامیاب امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ ٹرمپ نے 51% ووٹس حاصل کیے اور بائیڈن نے 47.9% ووٹس حاصل کیے۔ ریاست اوہایو سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب قرار پائے اور انہوں نے 53.3% ووٹس حاصل کیے، جبکہ جو بائیڈن کو 45.2% ووٹ ملے۔ مگر مشیگن میں جو بائیڈن نے 50.6% ووٹ لے کر جیت اپنے نام کی۔ ٹرمپ یہاں سے 47.8 ووٹ لے سکے۔ ریاست وسکونسن میں دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھا گیا۔ یہاں سے کامیابی سمیٹنے والے امیدوار بھی جو بائیڈن تھے۔ انہوں نے 49.4% ووٹ، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 48.8% ووٹ حاصل کیے۔ ریاست نارتھ کیرولائنا میں بھی دونوں کے درمیان سخت مقابلہ رہا، مگر یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ 49.9% ووٹ لے کر جیتے اور جو بائیڈن کو 48.6% ووٹ ملے۔ جارجیا سے کامیاب ہونے والے امیدوار جو بائیڈن تھے۔ یہاں بھی مقابلہ سخت رہا اور جو بائیڈن 49.5% ووٹ، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ 49.2% ووٹس ہی حاصل کر سکے تھے۔ مگر 2024 کے امریکی انتخابات میں بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس میں جیت کا پانسا کس طرف پلٹے گا؟ کاملا انتخابی جنگ جیتیں گی یا ٹرمپ کارڈ چلے گا؟ فیصلہ صرف کچھ گھنٹے کی دوری پر ہے۔ جناب، کون بنے گا امریکی صدر؟ امریکی صدارتی انتخابات میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ 24 کروڑ سے زائد افراد حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ 7 کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور دنیا کی نظریں سوئنگ سٹیٹس پر مرکوز ہیں۔ بیورو چیف حسن رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے۔ حسن، بتائیے گا یہاں پر آپ نے ابھی تک کیا وٹنس کیا اور کس طرح سے آپ کا جو انالیسز ہے یہاں پر انتخابات کا وہ چل رہا ہے؟
देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम हैं जिसे अहम करार दिया जा रहा है। वो जो है वो स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया और मिशिगन को बहुत अहमियत करार दी जा रही है, और ख़ास तौर पे जॉर्जिया, फिर जो है इसी तरह बाकी भी कुछ स्टेट्स हैं। लेकिन ये तीन इसलिए अहम है कि अगर 219 जो कि करार दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर 219 है और ये 3 स्टेट्स मिला लेते हैं 270 का फिगर क्रॉस कर जाएंगे, तो जो ये कहा जा सकता है कि वो एक मैदान मार जाएंगे। लेकिन इसी स्टेट्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके साथ साथ न्यूयॉर्क में जिसे हम कहा जा सकता है कि हमेशा से डेमोक्रेटिक जीतती आई है, तो वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी इस दफ़ा कुछ मैदान में निकले दिखाई दे रहे हैं। 2020 का आप सामने रखें, 2016 के, 2012 में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस दफ़ा काफ़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। इसी वजह से हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि नवाबुद्दीन जो कि पाकिस्तानी हैं और ख़ास तौर पर काफ़ी पॉलिटिकल मामला में गहरी नज़र रखते हैं, ये काफ़ी मुहिम में भी शरीक हैं। आप क्या देखते हैं कि इस वक्त न्यूयॉर्क में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है? Yes, my name is Nawabuddin. I'm from New York. So I saw them lot of things here to changing. But Donald Trump, he said something before. उन्होंने एक काम ऐसा किया है कि जो पोर्टरिकन स्टेट है, पोर्टरिको स्टेट जो है, उन्होंने थोड़ा सा गार्बेज कह दिया। उस बारे में पूरी पोर्टरिकन पीपल जो हैं खिलाफ हैं उसकी, वो कोई भी उसको वोट नहीं देना चाह रहा। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े गुलकार गज़ा हैं। का भी तो एक इशू है जो कि बहुत, जिसकी वजह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो स्टॉप करना चाहता है जितनी किलिंग है, जितनी भी किलिंग है, वो पीस चाहता है, वो नहीं चाहता जंग। मगर हमारे मुसलमानों के लिए, और जितना भी ये अब मैंने अभी सुना है कि वो बॉर्डर को टाइट कर रहा है, और जब भी ये काम हुआ है इमिग्रेशन का, पहले 6 महीने में मदर फादर सब लोग अप्लाई करते आ जाते थे इधर। अब उसने इमिग्रेशन का उसने टाइट कर दिया था इसके दौर में। यानी आप कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क में इस दफ़ा रिपब्लिकन कुछ ज़्यादा कुछ तब्दीली दिखाई दे रही है। काफ़ी चेंजिंग आ रही है। अब तो कल आप नहीं पता समझते कि नवाब साहब के अगर आप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि न्यूयॉर्क में अगर जो कि 92 से चलता आ रहा है, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक का जोर टूट जाए और रिपब्लिकन जीत जाए, तो ये 7 स्विंग रियासतों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस पोजीशन ले जाएगी। बिल्कुल, न्यूयॉर्क में तो बहुत पॉपुलेशन है, वो इसीलिए कुछ भी कल हो सकता है। कल चेंजिंग, कल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या चेंज हो सकती है। जिसे ये बता रहे हैं कि कल के हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ ये मैं वाज़े करता चलूँ कि कल के दिन जो है उसमें 5 नवंबर में वोटर्स को निकालने के लिए, यूथ को अपने साथ अटैच करने के लिए आज बाकायदा तौर पे कुछ ही देर बाद बाकायदा रैलियों का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि नासा काउंटी और बेशोर और दीगर कुछ काउंटीज़ में जो है वो जो है बाकायदा तौर पे रैलियाँ निकाली जाएंगी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका।